بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نذر عابد صاحب کا جو نعتیہ مجموعہ ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک اس میں عام روٹین میں ہم جس طرح کہیں کہ روایتی انداز کی غزلیہ حیت کی نعتیں ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مثنوی کا ہے۔ تو میں نے اپنے اس مختصر مضمون میں جو حصہ اول ہے اسی کے اوپر گفتگو کیا۔ ڈاکٹر نذر عابد کی کتاب برگ نعت ایک مطالعہ۔ اس کارگاہ نعت میں جہاں ہم موجود اور محدود ہیں، وہاں نعتی ادب کے جدید نظریاتی حلیے، موضوعاتی ارتقاء اور صبح نو کے فکری ڈھانچے مسلک کی چار دیواری میں قید ہیں۔ اس پر مزید ظلم یہ کہ حلقہ ارباب نوک جھونک مغالطہ فکر و فن بزم اہل ون کو 2 in 1 کر رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے اصولوں اور مسلک کی بنیاد پر بزنس رن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ امت میں وحدت کی پالیسی قبول عام سے کوسوں دور ہے۔ جناب صدر، تقویمی توجہ کی تصادم خیز فضا میں شہ خرچیاں، سروں کی صداقت، سماعت کے دریچے جب گردن کے اوپر رکھے سر کو سراب زدہ کر دیں تو خواب کی طاقت نیند کے غلبے کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ یعنی رنگ آنکھوں میں نہ ہو تو رنگ کا جواز صرف دیوار رہ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسانیت تک رسائی کے لیے سب سے بہتر، مؤثر اور آسان راستہ سیرت مصطفیٰ ہی کا ہے۔ الحمدللہ اسی سیرت کی ایک کڑی یعنی ڈاکٹر نذر عابد کا نعتیہ مجموعہ برگ نعت ہمارے سامنے آیا، جس میں ہمیں ادب آداب کے گہرے نمونے ملتے ہیں اور پڑھنے والے کو اس کا ادب سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو آداب کا واحد خالق ہے، جو تہذیبی معراج کی ہر منزل کا مالک ہے، اور ان کا ادب سکھاتے ہیں جن کی ادبی حیثیت کو کلام الہی فرض قرار دیتا ہے۔ بالیقین یہ ادبی نمونے زندگی کی وسعتوں کا مرکزہ جانتے ہیں، اور زندگی و انسانیت کی وہ روشنی بانٹتے ہیں جنہیں آنکھوں سے پہلے دل دیکھتا ہے اور کانوں سے پیشتر روح سماعت کرتی ہے، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب دل عشق نبی سے تر ہو، اور یہ خوبی ڈاکٹر نذر عابد صاحب کی ہاں بترجا اتم موجود ہے۔ چند شعر دیکھیں کہ راز کیسے ہیں کہ دل پہ عیاں ہوتے ہیں، راز کیسے ہیں کہ دل پہ عیاں ہوتے ہیں، نعت لکھتا ہوں تو پھر اشک رواں ہوتے ہیں۔ راز کیسے ہیں کہ دل پہ عیاں ہوتے ہیں، نعت لکھتا ہوں تو پھر اشک رواں ہوتے ہیں، اور گنگ لفظوں کی کتاریں سی لگی رہتی ہیں، گنگ لفظوں کی کتاریں سی لگی رہتی ہیں، جذب آنکھوں کی وساطت سے بیاں ہوتے ہیں، جذب آنکھوں کی وساطت سے، بہت شکریہ، جذب آنکھوں کی وساطت سے بیاں ہوتے ہیں، اور اپنی جانوں سے ہے ناموس رسالت بڑھ کر، اپنی جانوں سے ہے ناموس رسالت بڑھ کر، ان پہ قربان سبھی خرد و کلاں ہوتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے چند سالوں میں نعتی ادب باقاعدہ ریس کا درجہ پانے میں لگی ہوئی ہے، جس کی بدولت نکتہ دانی کی فراوانیاں اور ادبی ویرانیاں ایک ہی ترازو میں پر توڑ رہی ہیں۔ فصاحت و بلاغت اور فکر و نظر سے تہی نظریے صرف چند لفظیات کی بدولت نعتیہ ادب میں بے ادبی گھور رہے ہیں۔ ایسے میں ڈاکٹر نذر عابد کا نعتیہ مجموعہ برگ نعت اپنی نفیس ادبی فضا، ذوق امیز موسم، روایت کی دل پذیر چاندنی اور جدت کی شناسائی کے ساتھ سامنے آیا ہے، جو کسی ادبی معجزے سے کم نہیں۔ بالیقین یہ مجموعہ فکری اور علمی دانش سے معمور ہونے کے ساتھ ساتھ ادبی فہم، تہذیبی رچاؤ اور تعمیری فکری کی نئی راہیں بھی دریافت کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ پس منظر میں عشق رسول کا والہانہ پن ہے جس کی بدولت یہ ممکن ہوا۔ یہ نعتیہ مجموعہ اسی عشق کا اذن ہے اور اسی کی عطا بھی۔ اس کا اظہار ڈاکٹر نذر عابد صاحب یوں کرتے ہیں کہ بے خبر تھا آگہی کا ہر دریچہ مجھ پہ وات تم نے کیا، بے خبر تھا آگہی کا ہر دریچہ مجھ پہ وات تم نے کیا، میں اندھیرے میں کھڑا تھا روشنی سے آشنا تم نے کیا، میں اندھیرے میں کھڑا تھا روشنی سے آشنا تم نے کیا، اور آنکھ تھی پر سب مناظر سب مظاہر اس کی قدرت میں نہ تھے، آنکھ تھی پر سب مناظر سب مظاہر اس کی قدرت میں نہ تھے، نو انسان کی نظر کو پر بصیرت پر ضیاء تم نے کیا، نو انسان کی نظر کو پر بصیرت پر ضیاء تم نے کیا۔ ڈاکٹر نذر عابد
کا نعتیہ مجموعہ بلا شبہ توازن کی گود میں پرورش پا کر عشق رسالت کی پگڈنڈیوں سے گزرتا، فہم و فراست کی راہ چلتا ایک ایسی سرزمین دریافت کرتا ہے جہاں ادب رسالت کو سامنے رکھ کر اپنے جذبات اور احساسات کی پنیری لگائی جاتی ہے۔ مصروں اور شعروں میں تازہ کاری کی کلیاں چٹکتی دکھائی دیتی ہیں، اسلوب یگانہ کی کرنیں پھوٹتی ہیں، معنوی مٹھاس کی کونپلیں نمو پذیر ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ ڈاکٹر نذر عابد پر موضوعات کی عطا برائے حسن زن بھی ہے، فن بھی ہے اور ایک دھن بھی۔ خوشا کہ اس قلت کے ادبی ماحول میں یہ نعتیہ مجموعہ ایک چھتنار کی صورت ہے۔ آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں آثار نبی کے، آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں آثار نبی کے، ہر سمت ہیں بکھرے ہوئے انوار نبی کے۔ یہ میرا بڑا پسندیدہ شعر ہے۔ آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں آثار نبی کے، ہر سمت ہیں بکھرے ہوئے انوار نبی کے، دونوں ہی دل و جان سے قربان تھے ان پر، دونوں ہی دل و جان سے قربان تھے ان پر، مکے کے مہاجر ہوں کہ انصار نبی کے۔ دونوں ہی دل و جان سے قربان تھے ان پر، مکے کے مہاجر ہوں کہ انصار نبی کے۔ نعت کہنا ایک شہادت ہے اور کمال ہے۔ ڈاکٹر نذر عابد اس شہادت اور کمال سے مالا مال ہیں۔ مذکورہ نعتیہ مجموعے میں ادب، نفاست اور معیار کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے، جو ایک عزم بے بہا سے بھری ایک صدا بھی ہے اور تعمیر کے پس منظر میں نظر آتی ایک عطا بھی، بشرطے دل کی آنکھ میسر ہو۔ ڈاکٹر نذر عابد کے اس نعتیہ مجموعے کے بعد یقیناً ان کے سخن کے کندھے توانا ہوئے ہوں گے، جذبوں میں مزید نکھار آیا ہوگا، ہمت جواں ہوئی ہوگی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کا نظام پوری صداقت کے ساتھ موجود ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے۔ اللہ کرے نذر عابد صاحب مزید ایسی عزتیں اور برکتیں سمیٹتے رہیں۔ آخر میں ان کے دو شعر کہ جب بھی درپیش، اور یہ جو زمین ہے یہ اردو ادب میں زیادہ تر غزل کے لیے مشہور ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بلکہ وہ شعر بھی سنا دیتا ہوں۔ امتیاز الحق امتیاز صاحب کا شعر ہے کہ اس کی ہر شرط بتدریج کڑی ہوتی ہے، اس کی ہر شرط بتدریج کڑی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ محبت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے کئی اور اشعار غزل کی حیت میں سامنے آئے ہیں، اور اسی زمین پہ جناب ڈاکٹر نذر عابد صاحب کا نعت ملاحظہ ہو کہ جب بھی درپیش مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے، جب بھی درپیش مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے، آپ کی ذات میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ جب بھی درپیش مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے، آپ کی ذات میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور آپ کی شان تو بڑھتی ہے مسلسل عابد، آپ کی شان تو بڑھتی ہے مسلسل عابد، جب بھی دشمن نے کوئی بات گھڑی ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔